السلام علیکم۔ کام شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جماعت ہفتم، مضمون اردو، عنوان ہے نہلے پر دہلا۔ نہلے پر دہلا، مرنا یا پڑھنا۔ اس کے معنی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک اور زبردست ہونا۔ یاد ہے سبق، پچھلی جماعت میں ہم نے جو کچھ پڑھا تھا وہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ حکیم لقمان حبشہ کے رہنے والے تھے، بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ حکیم لقمان کا آقا شطرنج ہمیشہ شرط لگا کر کھیلا کرتا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ آقا بازی ہار گیا۔ جیتنے والے ساتھی نے آقا سے کہا کہ آپ شرط کے مطابق نہر کا پانی پیو یا فدیہ دو۔ اب ہم سبق کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ میری وضاحت کو غور سے سنیے گا۔ حکیم لقمان کے آقا نے جیتنے والے سے ایک دن کی مہلت مانگی کیونکہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ آقا بہت رنجیدہ تھا اور غمزدہ حالت میں بیٹھا تھا کیونکہ وہ جیتنے والے کی شرط کو پوری نہیں کر سکتا تھا۔ شام کے وقت حکیم لقمان نے آقا کو سلام کیا اور ان کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ حکیم لقمان کا روز کا معمول تھا، وہ اسی طرح آقا کی خدمت میں بیٹھتے تھے۔ حکیم لقمان کی باتیں حکمت و دانائی سے بھرپور ہوتی تھی اور ان کا آقا ان کی باتیں سنتا اور محظوظ ہوتا یعنی کہ اسے لطف اندوز ہوتا۔ مگر آج آقا افسردہ تھا۔ حکیم لقمان نے عرض کیا، آقا کیا ماجرا ہے؟ آقا نے غلام کی بات کا کوئی توجہ نہیں دی اور اپنی پریشانی اس لیے نہیں بتائی کہ اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حکیم لقمان کے بہت اصرار پر آقا نے اپنے شدید رنج و غم کا سبب بتا دیا۔ حکیم لقمان نے کہا، میرے پاس اس شرط سے نکلنے کا ایک طریقہ موجود ہے۔ حکیم لقمان نے کہا، جیتنے والا آپ سے کہے گا کہ نہر کا پانی پیو تو آپ اس سے پوچھیں کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیوں یا بہاؤ کی طرف کا۔ آپ کا یہ سوال سن کر وہ یہ کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ آپ کہیے، ٹھیک ہے، مگر پہلے تم بہاؤ کو روکو تاکہ میں پانی پی لوں۔ جیتنے والا یہ کام نہیں کر سکے گا اور یوں آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اس طرح دونوں کی شرائط مفقود ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ بیٹا، آپ نے غور کیا کہ شرط کس قدر نامعقول تھی اور اس کو پورا کرنے اور نہ کرنے دونوں صورتوں میں آقا کا نقصان ہی نقصان تھا۔ اب آپ کو سوالات دیے جا رہے ہیں، ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ وضاحت کو غور سے سنیے گا، اس میں موجود ہے اور اس کو کاپی میں اپنے خوش خط اتاریے گا۔ سوال نمبر 1، آقا نے غلام کو پہلے اپنی پریشانی کیوں نہیں بتائی؟ نمبر 2، غلام نے شرط سے بچ نکلنے کا جو طریقہ بتایا اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 3، آپ کے خیال میں کیا شرط کا معقول ہونا ضروری ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ سرگرمی نمبر 3، الفاظ کے متبادل الفاظ تحریر کیجیے۔ مثال کے طور پہ غمگین، اداس اور رنجیدہ، ان تینوں کے ایک ہی معنی آتے ہیں۔ کمزور، ناتواں اور لاغر، لطف اندوز ہونا، محظوظ ہونا اور مزے اڑانا۔ باقی الفاظ جو ہے وہ آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں، صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے، آپ اس کو کتاب میں ہی مکمل کیجیے گا۔ اب سرگرمی نمبر 7، مندرجہ ذیل کی وجوہات کاپی میں تحریر کیجیے۔ نمبر 1، حکیم لقمان کے آقا نے جیتنے والے سے ایک دن کی مہلت مانگی۔ نمبر 2، حکیم لقمان کا آقا ان کی باتوں سے محظوظ ہوتا تھا۔ نمبر 3، آقا شرط ہارنے پر پریشان تھا۔ نمبر 4، دونوں فریقین کی شرط مفقود ہو گئی۔ یہ چاروں شرائط جو ہیں وضاحت میں موجود ہیں، اس کے جوابات آپ ان کو تلاش کر کے اپنی نوٹ بک میں تحریر کیجیے گا۔ کتاب کا صفحہ نمبر 14 پر سرگرمی نمبر 4 کتاب میں ہی موجود ہے، اس کو بھی آپ مکمل کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔